اب نماز تسبیح اس قدر بڑی نماز ہے، غور کیجئے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان سے کہا، اب بتائیے کہ جو آپ کے قریبی ہوں، جن سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہوں، آپ ان کو بڑی کوئی قیمتی بات ہی بتائیں گے نا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان عباس کو فرمایا، اے پیارے چچا جان، اگر تم طاقت رکھتے ہو تو روزانہ یہ نماز پڑھو۔ روزانہ نہیں پڑھ سکتے، ہفتے میں ایک بار پڑھو۔ ہفتے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو فرمایا ففی کل شہر مرہ، ہر مہینے میں ایک بار پڑھو۔ اب غور ذرا کرتے گئے الفاظ پہ، مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے، کہا سال میں تو ایک بار ہی پڑھ لو نا، سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً، عمر میں ایک بار تو پڑھ لو۔ اور اس کی فضیلت کتنی ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا جان، جب آپ یہ نماز پڑھیں گے، غفر اللہ لک ذنبک اولہ وآخرہ، اللہ آپ کے پہلے بھی پچھلے بھی سارے گناہ معاف کر دے گا۔ قدیمہ وحدیثہ، یہ تو تھا کہ پہلے اور آخری، قدیمہ وحدیثہ، نئے اور پرانے بھی، خطا وعمدہ، جان بوجھ کے کیے جو غلطی سے کیے وہ بھی معاف کرے گا، صغیرہ و کبیرہ، صغیرہ بھی معاف کرے گا، کبیرہ بھی معاف کرے گا، سرہ و علانیتہ، جو چھپ کے کیے تنہائی میں کیے وہ بھی معاف کرے گا، جو اعلانیہ کیے وہ بھی معاف کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز تم پڑھو، اور اس کا طریقہ یہ بتایا کہ 4 رکعات، ہر رکعت میں 75 مرتبہ 75 ٹائمز سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ ایک رکعت میں 75 دفعہ 75 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز روٹین میں جیسے ہم نفل پڑھتے ہیں، شروع کریں گے اور ابتدا میں ثنا پڑھیں گے، جو بھی سورت پڑھنی ہے، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 بار یہ کلمہ ہم کہیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع میں چلے گئے، رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی جو معمول کی تسبیحات ہیں وہ پڑھیں گے، سر اٹھانے سے پہلے 10 مرتبہ یہی تسبیح دوبارہ پڑھیں گے، 25 مرتبہ ہو گئی۔ رکوع سے اٹھے، اٹھنے کے بعد کی جو دعا ہے ربنا لک الحمد وہ پڑھیں گے مکمل، پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ سجدے میں گئے، سجدے کی تسبیحات پڑھی، پھر 10 مرتبہ یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھایا، رب اغفر لی رب اغفر لی، جو 2 سجدوں کی دعائیں ہیں یہ دعا پڑھیں، یہ لمبی والی دعا۔ اس کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی دعا پڑھیں گے، یہی تسبیحات پڑھیں گے۔ دوسرے سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جانے کے بعد پہلے تسبیحات پڑھیں گے سجدے کی، سبحان ربی الاعلی، اس کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی تسبیحات پڑھ کے بیٹھ جائیں گے۔ اور ویسے بھی یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پہلی رکعت کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں دوسری کے لیے، یا تیسری کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں چوتھی کے لیے، تو بہت ساری حدیثوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ثابت ہے کہ آپ ڈائریکٹ کھڑے ہونے سے پہلے آپ کچھ ٹائم بیٹھ کے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ یہ حدیثوں سے ثابت ہے، جسے جلسہ استراحت کہا جاتا ہے۔ اب کچھ احباب نے اس کی لاجک یہ پیش کی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بوڑھے ہو گئے تھے تو تب آپ یہ عمل کرتے تھے، یہ صراحت کسی حدیث میں ہمیں نہیں ملتی۔ غور کیجئے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے 63 اونٹ ذبح کیے، تو کمزوری کہاں پہ تھی؟ اور جو کسی روایت سے، کسی حدیث سے، سنت سے کوئی عمل ثابت نہ ہو، کسی صحابی کا قول نہ ملے کہ آپ بڑھاپے کی وجہ سے بیٹھا کرتے تھے، تو پھر ہمارے لیے اس وقت پہ بیٹھنا سنت ہو جاتا ہے۔ تو نماز تسبیح میں تو خاص کر یہ عمل بتایا کہ جب ایک رکعت مکمل ہو جائے، 2 سجدے مکمل ہو جائیں، اس کے بعد ڈائریکٹ کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ جائیے اور بیٹھ کے 10 مرتبہ یہی تسبیح دوبارہ پڑھیں گے۔ تو یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ کل تسبیحات بن جاتی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ پہلے قیام میں،
10 مرتبہ رکوع میں، 10 مرتبہ رکوع کے بعد قوما میں، اور پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ دونوں سجدوں کے درمیان، دوسرے سجدے میں، اور 2 سجدوں کے بعد بیٹھ کے. تو یہ پوری نماز 4 رکعات کی جو نماز ہے اس میں 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی. اب یہاں پہ ایک اور بھی اکثر سوال جو پوچھا جاتا ہے، احباب پوچھتے ہیں کہ نماز میں ہمیں اگر تسبیحات بھول جائیں تو اس کے لیے، اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ تو اس کا جو اہل علم نے طریقہ بتایا ہے کہ یہ بات تو ہم پہلے بھی نماز کے ٹاپک میں کر چکے ہیں کہ نماز کے اندر کسی خاص مصلحت کے لیے بہت سارے خفیف اور ہلکے اشارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جب کوئی خاص وجہ اس کے پیش نظر ہو. تو اہل علم نے اس کا یہ لکھا، دیکھیں یہ ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں ہوتی ہیں، تو آپ اپنی انگلیوں کے اشارے سے یاد رکھ لیں کہ میری یہ پہلی تسبیح ہوئی ہے، دوسری ہوئی ہے، تیسری ہوئی ہے، چوتھی ہوئی ہے. آپ نے ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے تو پہلی بار جب آپ نے تسبیح پڑھی ہے تو تھوڑا سا انگوٹھے کو آپ سائڈ پہ کر لیں، کیونکہ آپ تسبیح تو ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے نماز میں. تو انگلیوں سے آپ یاد رکھیے کہ میرا 7 بار، کیونکہ ہم نے اس فکر کو پورا کرنا ہے، 300 کے حصے کو ہم نے پورا کرنا ہے. فضیلت اس عمل کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نماز تسبیح کو 4 رکعت اکٹھا بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ان کو 2 رکعت بھی ادا کیا جا سکتا ہے. یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو نفل ہوتی تھی وہ آپ 2 رکعت کر کے پڑھا کرتے تھے. میں نے یہ بھی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ ظہر سے پہلے کی 4 رکعت اور عصر سے پہلے کی 4 رکعت احادیث یہ بھی موجود ہیں کہ یہ اکٹھی بھی ادا کی جا سکتی. تو اگر نماز تسبیح آپ ایک سلام سے پڑھ لیں یا 2 رکعت ادا کر کے پڑھ لیں، یہ آپ کے لیے درست عمل ہے. ایک اور جو ہمارے ہاں رمضان المبارک میں خاص کر دنوں کو خاص کر کے بڑے بڑے بینر لگا کے، اشتہار لگا کے کہ فلاں مسجد میں نماز با جماعت تسبیح کا اہتمام ہوگا، تو یہ عمل اعلانیہ طور پہ درست نہیں ہے. اگرچہ نفل نماز جتنی بھی ہیں ان کی جو با جماعت شکل ہے وہ اختیار کی جا سکتی ہے، مگر اس کو اعلانیہ طور پہ اس کو معمول بنا لینا یہ عمل درست نہیں ہے.